چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری، سب سے اعلیٰ درجہ کی چوری نماز میں چوری کرنا ہے، کہ انسان نے اللہ اکبر کیا، ابھی ثنا پڑھی نہیں اچھے سے، فوراً سورہ فاتحہ پہ آ گیا، رکوع میں چلا گیا، رکوع سے فوراً اٹھا، فوراً سجدے میں دھڑا دھڑ نماز جس نے پڑھی۔ ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جب نماز ختم کی تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں حضور میں نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پھر سے جا کے نماز پڑھیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیے فوراً نماز پڑھیے۔ وہ شخص گئے، حضور پھر سے کہتے رہے، وہ پڑھتے رہے، پھر آخر کار انہوں نے کہا کہ حضور مجھے تو ایسی نماز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب تم تکبیر کہو تو اطمینان سے تکبیر کہو، پھر اطمینان سے قرات کرو، اطمینان سے رکوع میں جاؤ، رکوع سے کھڑے ہو تو آرام سے کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، ایک سجدہ اطمینان سے کرو، پھر جلسے میں اطمینان سے بیٹھو، اتحیات پڑھو تو اطمینان سے پڑھو کہ اعلیٰ درجہ کا دھیان ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ایسا نہ ہو سکے تو اتنا خیال کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور سکون کی نماز پڑھے۔ وسوسے آ رہے ہیں، شیطان کسی اور چیز کا خیال ڈال رہا ہے، فوراً اسے ہٹاؤ اور اللہ کی طرف دھیان کرو۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو جلدی سے نماز سر سے اتارتے ہیں اور فوراً مسجد سے باہر۔ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سنتے ہیں کہ وہ فلانا آدمی ایسا ہے تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں، اور اگر ہم کسی کے بارے میں اچھی بات سنیں، کوئی خوشخبری سنیں، تو ہم اس کو معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ تو ایسا نہیں ہے، کہ ہم غلط گمان ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں اور اچھا گمان ہم رکھتے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے صرف ارادہ کیا ہوگا، آپ نے صرف سوچا ہوگا، آپ نے صرف دیکھا ہوگا، آپ صرف گئے ہوں گے اس گناہ تک، کیا نہیں ہوگا۔ کہ کتنی مرتبہ انہوں نے اس کی الگ وجوہات بتائی کہ نہیں آپ سے یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے اس لیے کیا ہوگا، مجبوراً کیا ہوگا، آپ نے سوچا ہوگا، خالی ارادہ کیا ہوگا۔ کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، نہ کہ ہم کسی کی کہیں سنی بات پر سیدھا یقین کر کسی کو غلط ٹھہرائیں۔ یہ ہم آج معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے یہ سب، کہ ہم بہت جلدی کسی کو غلط ٹھہراتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ آپ سنی سنائی بات کو نہ پھیلائیں کہ جس کے بارے میں ہمیں تحقیق نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہمیں اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جاؤ، کتنے لوگ گھومنے جاتے ہیں اور اس دنیا کو بہت پسند کرتے ہیں، دنیا ہے ہی اتنی خوبصورت، لیکن اللہ کے یہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، اور پھر مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اس مردار بکری کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو بدبودار ہے، مردار ہے، اس کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت اس ایک مردار بکری کے جیسی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی اس دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور ہم اس دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں۔ ساری جہان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور دنیا اور آخرت بھی اللہ کی ہے، اور کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری بنائی ہوئی چیزوں پر، میری بنائی ہوئی قدرت پر آپ غور و فکر کریں اور مجھے پہچانیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بس یہ کلمہ ہے جو ہمیں کامیاب کر سکتا ہے، اور اللہ نے بے شک دنیا خوبصورت بنائی ہے، اور آخرت اس سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی اور نہ کسی کے دل میں اور نہ دماغ میں بات سوجی ہوگی جیسی آخرت ہوگی، بہترین سے بہترین، جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے دیکھیے کتنا بہترین نظارہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔